الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على حمید مجید. 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل. کل دے درس کے اندر پڑھیا سی کہ کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ اللہ کریم دی تسبیح بیان کرتا ہے، اور انہاں دا تسبیح بیان کرنا تہانوں سمجھ وچ نہیں آتا، تہانوں سناوندا نہیں یا تہاڈی سمجھ وچ نہیں آ سکتا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کھانا کھاندے سن تو اپنی بچیاں دے نال کئی مرتبہ ذکر کر دیندے سن کہ مینوں اس کھانے دے وچوں اللہ دے ذکر دی آواز سنا رہی ہے. ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان صحابہ اکرام دے اندر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس محفل دے اندر ایک دیہاتی آیا اور فیشنی دیاں لباس اس نے پہنے آیا تے اس دا انداز بھی جڑا ہے نا وہ بے ادبہ کی طرح، اور آ کر کے کہنے لگا مخاطب کر کے ساری مجلس نو کہ میں اتنے آیا ہاں پتہ کرن واسطے، سنیا ہے کہ یہ تہاڈا صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ چرواہاں نو تے غریباں نو بڑی اہمیت دیندے اور عزت دار اور امیر بندیاں نو جڑا نا ذلیل کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دے لباس وچ پکڑ کر کے فرمایا تیرا لباس بھی دس رہا ہے کہ تو کوئی بے وقوف ہے، یہ لباس ہی بے وقوفاں والا ہے. جدو تیری شکل و صبات اور لباس کو پتہ چل رہا ہے کہ تو بے وقوف ہے، پھر تیری گل بھی اسی طرح ہوئے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اگوں فرمایا اسے لمحات دے اندر، اسے مجلس دے اندر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میں تہاڈے نال او گل کردا جیڑی گل حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت دے اوتے اپنے بیٹیاں نو بلا کر کے کیتی سی. صحابہ متوجہ ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نال 4 گلاں کیتیاں سن. کتنی جی؟ 4. 2 کرن والیاں تے 2 نہ کرن والیاں، 2 منہایات اور 2 عوامر. منع کیتے ہوئے باتاں یہ 2 ہن
پہلی گل یہ فرمایا کہ میں تمہیں روکدا وا منع کردا وا کہ اللہ نال کسے نو شریک نہ ٹھہرا. سبحان اللہ. یہ پہلی گل ہے. اور قرآن دی بھی سب تو بڑی گل یہی جے. اور اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے نال شریک کسے نو نہ ٹھہرائے. یہ پیچھے گزریا ہے ہن مینوں صحیح ہو یاد کوئی نہیں رکھوں کیڑی آیت ہے کہ اگر کسی علاقے دے اندر کوئی دائی نہیں پہنچا، کوئی مبلغ نہیں پہنچا، پیغمبر بھی نہیں پہنچا اس علاقے، اور اس علاقے دے لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ انہوں تک دین پہنچان والا کوئی بھی نہیں آیا، اگر انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ ایک بھی نہیں رکھیا، انہوں نے ذکر کچھ بھی نہیں کیتا، لیکن نال یہ کہ انہوں نے اللہ کا شریک بھی کسی نے نہیں ٹھہرایا، بس اتنی سمجھ انہوں نے کہ کائنات ایویں نہیں ادھر چلان والا کوئی ہے، اور جہاں ادھر چلان والا ہے اس نے ہی سانو پیدا کیتے، تو فرمایا انہوں نے جہنم وچ نہیں بھیجا جائے گا، باوجود اس دے کہ انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھیا، کچھ بھی نہیں کیتا دین دا، اور نال یہ کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ دے نال کسی نے شریک بھی نہیں ٹھہرایا. اور وجہ کیا بنی کہ انہوں تک کوئی پیغام پہنچان والا، اللہ دی بات پہنچان والا نہیں پہنچیا. ایسا ہو سکتا ہے ایسے ایسے جزیرے، ایسے ایسے جنگلات دے اندر جگہ، اگر آج جدید دور ہے اور آج جگہ دے ہوتے مقصد سہولیات ہیں، لیکن اگر آج تو 200 سال پیچھے چلے جاؤ، 400 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ تو اتنے ذرائع آمد و رفت کوئی نہیں سن اور اتنی جگہ ٹیکنالوجی کوئی نہیں سی، تو ممکن ہے. تو یہ واضح طور پر دسیا گیا کہ جنہاں لوگوں تک اللہ دی بات نہیں پہنچ سکی نا، اور اگوں انہوں نے بھی اللہ کا شریک کسی نے نہیں کیتا، تو انہوں نے بخشش. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ تسی اللہ دے نال کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسری بات فرمائی تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. یہ دو باتاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو فرمائیاں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو دیہاتی دی موجودگی دے اندر صحابہ اکرام نو دو باتاں کہہ دیتیاں کہ اللہ نال شریک بھی نہیں ٹھہرانا اور تکبر نہ کرنا. ادھر لباس وچوں تکبر جھلک رہا ہے، اور اس دے انداز گفتگو دے وچوں بھی تکبر نکل رہا ہے، اور فرمایا تسی تکبر دے قریب نہ جانا اور تکبر نو اپنے نیڑے نہ لگن دینا. اور پھر دیکھ دینا نبی دے صحابہ نے حضور دی گل دے اوتے کیسا عمل کیتا. 22 لاکھ مربع میل دا حاکم سی، سیاہ و سفید دا مالک ہے، لیکن زندگی کیسی گزار رہا ہے کہ جسم دے اوتے جو کپڑے ہیں نا، جو کرتا پہنے ہوئے ہوتے، ایک نہیں دو نہیں 17 پیوند لگے ہوئے سر. واہ عمر، واہ صحابہ، واہ کیا خوبن حضور دے صحابہ نبی دی گل نو لے کے نا اس طرح پلے بندے سے نا کہ مرتے دم تک پیغمبر دی گل تو ادھر ادھر نشن ہو دے. او یاد آدھے نبی دا صحابی جس نے حضور کو دین سکھیا نا تے پھر اجازت منگی، یا رسول اللہ میں نماز روزہ حج زکات سیکھ لئیے جاواں. حضور نے اجازت دیتی اور فرمایا جو کچھ تینوں سکھایا بس اس پہ عمل کریں. وہ پھر کیا کرنا ہے، نیچے ہاتھ مار کے نا ایک ڈکا اٹھا کے تھلیو، اور صحابہ اکرام نو گواہ بنا کے کہندا ہے کہ جو کچھ میرے محبوب نے مینوں سکھا دیتا ہے اتنا بھر بھی نہ اس وچ ودھاواں گا اور نہ اس تو گھٹاواں گا. جی تو چلا گیا نا. میرے اور تہاڈے امام مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ گواہ رہنا، اگر اس بندہ اپنی گل دے اوتے پکا رہا نا، انہیں اس گل دی لج رکھی تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا وا کہ ہسدیاں مسکراندیاں جنت داخل ہو جائے گا. دو باتاں جڑیاں نہیں کرنیاں، اللہ نال شریک کسی نو نہیں کرنا اور غرور اور تکبر بھی نہیں کرنا. اور فرمایا دو باتاں ہیں جڑیاں کرنے والی ہیں، دو باتیں ہیں جڑیاں کرنے والے. کیا فرمایا؟ ایک ہر وقت لا الہ الا اللہ کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ اس کام نو کرتے رہنا، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور فرمایا دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، اے پڑھتے رہنا سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا میرے اور تواڈے امام مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری جتنی مخلوق ہے نا اللہ دی تسبیح کردے ہیں، یہی کہندے نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. کتنا سوکھا لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. لا الہ الا اللہ اس کو بھی زیادہ سوکھا ہے.
بندہ چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے ننکانے جا رہا ہے بچانے جا رہا ہے جڑانے جا رہا ہے جتھے بھی مقصد جا رہے ہو اللہ نے اس زبان نو پاک بنایا ہے اس کام واسطے وضو شرط نہیں ہے یہ واسطے کہ بندہ اٹھ دے بیٹھ دے ذکر کرتا رہے اس ذکر دے اوتے اللہ پاک اتنا کچھ عطا کرے گا کہ اسی ساڈی اوتھے تک سوچ بھی نہیں جا سکتی اور فرمایا کہ ساری کائنات اللہ دی تسبیح کر رہی ہے لہذا انسان نو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہر وقت اللہ دیاں تسبیحاں اللہ پاک دی سلامہ بیان کرے ہوں جی آیات بینات پڑھی ہے نا جی انہاں آیات کریمہ دے اندر مولا کریم فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تسی قرآن پڑھتے ہو نا تے یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں تھوڑے قرآن پڑھن دے اوتے نفرت کرتے ہیں اور اسی پھر یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے اور انہوں دے درمیان نہیں کوئی پردہ حائل کر دینے ہیں یعنی تھوڑے قرآن پڑھن نال جڑی اللہ دی رحمتاں نازل ہوندی ہیں اللہ دی طرف کولو انوارات نازل ہوندے نا اسی ایسا پردہ کرتے ہیں کہ مشرک لوگ اللہ دے انوارات کو محروم ہو جاتے ہیں اور پھر انہاں دے دلاں دے اوتے اسی پردہ رکھ دیتا ہے اور انہاں دے کاناں دے اندر بوجھ رکھ دیتا ہے اور فرمایا کہ جس وقت تسی پڑھتے ہو نا قرآن تے سنا دے ہو کہ لوگو اللہ ایک کے اپنے رب دا تعارف کرا دے ہو تو وہ دی وحدانیت نو بیان کر دے ہو تسی قرآن پڑھتے ہو اپنے رب دا تعارف کرا دے اللہ دی توحید نو بیان کر دے ہو تا فرمایا پھر انہاں دے دلاں وچ بڑی نفرت آندی ہے بڑا غصہ آندے کہ یہ جی کدھر نو گل گئی کہ ایکو الہ اللہ ہے اور کوئی الہ کوئی نہیں ایکو معبود ہے اللہ اور کوئی معبود نہیں ایکو ہی مسجود ہے اس کے سوا کوئی مسجود کوئی خالق مالک رازق نہیں ایک ادھر لگا گل اسی تے اتنے سارے بنائے نے وہ کیا غلط ہیں ساڈے باپ دادے اس طرح کرتے آئے نے اسی تو ہم کرنے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین اسی اپنے باپ دادیاں نو دیکھیا ہے وہ انہاں دی عبادت کرتے سن انہاں دے اگے جھکتے سن انہاں دے نام دے چڑھاوے چڑھاندے سن اسی انج کرنا ہے فرمایا میرے پیغمبر جس وقت تو میرا تعارف کراندے نا میری وحدانیت اور الوہیت اور ربوبیت نو بیان کردے نا توحید مقدس نو جس وقت بیان کرنا ہے پھر انہاں نو تکلیف ہوندی ہے اللہ معاف کرے تے بھی کئی ایسے بندے ہیں ایک بندے نے میرے منہ تے گل کر دیتی ہے یہ جی بس جی تاری جماعت ہے نا انہوں نے تو ہیزہ ہو جاتا ہے یہ توحید والا توحید نہیں پھر یہ رسالت نو نہیں مندے کہ نعوذ باللہ کا رسالت نو نہیں مندے تو پھر تو یہ مسلمان نہیں اور تسی اتنے پنڈ دے وچ انہاں نال کتنی ساری رشتہ داری کی ہے کیا تسی پھر غیر مسلمان نال رشتہ داری کی ہے ویسے قابو نہیں آتے یعنی او جی تسی نو مندے یہ وہ لیکن اس گل دے اوتے پھر شرمندہ ہوندے نے کہ ایک طرف تسی کہندے ہو کہ یہ نہیں مندے رسول نو نہیں مندے ساڈے ایتھے ایک بندہ اللہ دا نماز پڑھدا آئی انہوں نے نہیں آندا انہیں خود کہا کہ جی یہ درود شریف نہیں مندے میں کہ میں روزانہ درس وچ پڑھدے نہیں تو بیٹھدا نہیں کدی کدی نہیں تسی کدی پڑھ لیندے ہو تو یہ نہیں مندے اور کیویں بندہ انہاں یہ درود اس مسجد والے جڑے نا یہ درود شریف نو نہیں مندے جی درود شریف نہیں پڑھدے انہوں دسیا کہ ساڈے جڑے بڑے ہیں نا انہوں نے ساڈے اتنے سختی نال لازم کیتا ہے کہ تسی 100 دفعہ صبح نو درود شریف پڑھنا ہے 100 دفعہ شام نو پڑھنا ہے تو یہ دس تو 100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے لیکن منتا کہاں نا میں منتا ہوں تسی مندے نا اور جیڑا بندہ درود نہیں منتا نبی نو نہیں منتا وہ مسلمان نہیں وہ تسی رشتہ داری نہیں کر سکتے اتنے اپنی بیٹی نہیں دے سکتے انہاں کو بیٹی نہیں لے سکتے اور انہوں نے دعا سلام نہیں رکھ سکتے چنگی گل ہے جی اتنے آ کر کے کھاندے پیندے بھی رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں جدو مست گل آتی ہے تو جی تسی جڑے نبی نو مندے الحمدللہ رسالت نو مندے ہیں جس طرح رسالت نو منن دا حق ہے اور جو درجہ رسالت دا اور اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پاک مشن رسالت بھی منہ جو کہلواندا ہے اور مشن رسالت یہ ہے کہ اللہ دی بات لوگاں نو سنانا اور رب دی پہچان کرانا اے مشن رسالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن ہے لوگاں نو اللہ دا تعارف کراندے سن کسے موقع دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات نہیں منوائی وہ مکے والے حضور دی ذات تمندے سن وہ کہتے سن ہاں تسی صادق ہو امین ہو تسی سارے فیصلے کرو لیکن جس وقت نبی علیہ السلام فرماتے سن لا الہ الا اللہ پھر لڑ جاتے سن نہیں 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 ایک گل نہیں ایک گل نہ ہوئے
اللہ دی ذات نو اکیلا نہیں مندے. اور ایک قرآن کریم نے اس مقام تے فرمایا ہے اذ یقول الظالمون، فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، میرا سونا پیغمبر جس وقت تسی انہاں لوگاں نو ذکر کر دیو نا اپنے رب دا قرآن وچ انہاں دے سامنے، اور وحدہ دی وحدانیت نو ذکر کر دیو کہ لوگوں ایک اکیلا ہی کرنے والا ہے، اس تو سوا کوئی کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انہاں دے دل وچ نفرت آ جاندی، پھر انہاں نو غصہ آ جاندا ہے کہ اے گل نہیں کرنی، انج گل نہ کرو. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جس وقت تسی تلاوت فرما دے ہو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی، پھر کیا کر دے اللہ تبارک و تعالی تو ہاڈے اور انہاں لوگاں دے کیڑے لوگ جڑے آخرت تے ایمان نہیں لے آندے، اللہ اور اس دی کتاب دے تے ایمان نہیں لے آندے، انہاں لوگاں دے درمیان حجاب مستورا پردہ فرما دیندے نے. یعنی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی رہ رہے ہو مکہ مکرمہ دے اندر، اتھے مشرک بھی آباد ہیں، مشرکین عرب موجود ہیں. تسی مدینہ بھی چلے گئے ہو، اتھے یہود موجود ہیں، غیر مسلم موجود ہیں، منافقین موجود ہیں. اللہ پاک پھر کیا کر دے نے جس وقت تسی قرآن دی تلاوت کر دے ہو، لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دے ہو، پھر اس قرآن پاک دے انوارات ہوندے، اس دیاں برکتاں ہوندیاں، اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے. فرمایا میرے محبوب اسی پھر کیا کرنے ہیں جڑے نہیں مندے نہ توانو، جنہاں دے ضد آ گئی، ہٹ درمی آ گئی، جنہاں دے تعصب آ گیا، اسی پھر انہاں دے اور تہاڈے درمیان وچ حجاب مستورا پردہ کر دینے ہیں. اور پھر وہ جڑے انوارات انہاں دا فائدہ انہاں غیر مسلمانوں اور آخرت ایمان نہ لے آنے والوں کوئی فائدہ نہیں دے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور اسی انہاں دے دلاں دے اوتے پردہ کر دیتا ہے، دل دے اوتے مہر لا دیتی ہے. أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تسی قرآن پڑھ دے جاندے ہو، اسی انہاں دے کنا دے اوتے بھی بوجھ رکھ دینے ہیں، سن دے ہی نا لیکن انہاں نو غصہ آندے قرآن سن کر کے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جس وقت میرے پیغمبر تسی ذکر کرتے ہو اپنے رب دا قرآن دے اندر، تے ذکر کیسا کرنا وحدہ، اودی وحدانیت نو، اودی الوہیت اور ربوبیت توحید مقدس نو بیان کر دے ہو. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھر انہاں لوگاں نو بہت سخت نفرت ہوندی ہے اس گل تو، اور پیٹ پھیر کے دوڑ پیندے نے. جس وقت میرے پیغمبر تو انہاں لوگاں نو میں رب دا تعارف کرا دیو نا، میری الوہیت اور وحدانیت سنا دیو، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پھر اے پیٹ پھیر کے تے دوڑ دے نے نفورا، اور انج دوڑ دے نے کہ انہاں دے دل وچ نفرت ہوندی ہے اور غصہ ہوندا ہے اس گل تو کہ اے اللہ نو اکیلا کیوں مندا ہے، رب نو کلیاں کیوں مندا ہے، اللہ نو ہی حاجت روا اور مشکل کشا کیوں مندا ہے. فرمایا انہاں نو اس گل دے اوتے چہڑ ہوندی ہے اور غصہ آندا ہے. اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید بھی سونا نصیب فرمائے اور عقیدہ رسالت بھی سونا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب العالمین یا مولا کریم سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے مولا سارے ظاہر اور باطن دے گناہ معاف فرما. الہ العالمین جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اپنی رضا واسطے قبول فرما. یا اللہ سارے سننے سنانے وچ جو کوئی کمیاں پیشیاں ہیں یا اللہ معاف فرما. الہ العالمین ساڈیاں غلطیاں اور کوتاہیاں سانو معاف فرما. یا مالک الملک سانو قرآن و سنت دے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے دی توفیق نصیب فرما. الہی ساڈیاں التجاواں نو قبول فرما. یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما. بے روزگاراں نو حلال در روزگار عطا فرما. الہ العالمین بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما.
جنہاں نو تو اولاد والی نعمت عطا کیتی ہے، ہر ایک مسلمان دی اولاد نو نیکوکار بنا، متقی پرہیزگار بنا، یا اللہ اپنے ماپیاں دا خدمت گزار فرما بردار بنا، الہ العالمین یا رب العالمین جو اہل ایمان فوت شدگان انہوں سارا دی بخشش فرما، اور خصوصاً اسی حاضرین جڑے تھے موجود ہیں یا اللہ سارے جڑے جو رشتہ دار والدین ابا و اجداد جو اس دنیا جہان تو چلے گئے الہی انہاں سارا دی بخشش فرما، انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما، یا الہی ساڈی بخشش فرما، یا اللہ ساڈے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، زندگی اسلام والی نصیب فرما، موت ایمان والی عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔